نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 126۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا چیپٹر شروع ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ کلمات سے اسے آزمایا، وہ تمام چیزوں میں پورا اترا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تو امام بنانے والا ہوں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا خانہ کعبہ کا تعارف کروایا، مقام ابراہیم کو مسلح بنایا پچھلے والے میں، اور اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کا عہد لیا، ٹھیک ہے، پاک صاف رکھنے کا۔ اور آیت نمبر 126 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو کیا دعا کی، وہاں اور جب اور آپ کو یہ میں نے اس دن بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بتایا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں سب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دین ابراہیمی ایسا نہیں ہے، ابراہیم میرا ایسا نہیں ہے، اس نے تو میرے لیے ہر قربانی دے دی، تو تم سے یہ 360 بت چھوڑے نہیں جا رہے، انہیں کہا جا رہا ہے تم سے اپنی خواہشات چھوڑے نہیں جا رہے، ہمیں سمجھایا گیا۔ اور ساتھ میں خانہ کعبہ کا کیوں تعارف کروایا گیا، کیونکہ اب خانہ کعبہ کی چینجنگ ہونی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، بیت المقدس کو خانہ کعبہ بنا لیا ہوا تھا، انہوں نے خود بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب یہاں بتانا شروع کیا ہے کہ پہلا گھر جو زمین پہ بنا ہے نا، وہ آگے جا کے تو آل عمران میں آئے گا کہ وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے وہ جو ہمارے ہاں بھی کانسیپٹ ہے نا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلا قبلہ کون سا ہے، تو ہم سب کہتے ہیں بیت المقدس، غلط ہے، پہلا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے، اللہ کا پہلا گھر بھی خانہ کعبہ ہی، ٹھیک ہے۔ وہاں اور اس جب قولا کہا قولا کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، قول، وہ گھر کے الف میں بدل جاتا ہے، کس نے کہا، ابراہیم نے، ٹھیک ہے، ابراہیم کو ہم ایسے لکھیں گے۔ اور جب کہا ابراہیم نے، کس سے دعا کیا، ربی، رب، بابا اور با کے نیچے زیر، اور یہ زیر کیسے، اس کا یہ ایسے ہے زیر، اس کا مطلب بی، یا کا مطلب یا جو ہے زیر میں بدل گئی، ٹھیک ہے۔ اے رب میرے، ربی، اے رب میرے، ہم اے میرے رب کہتے ہیں نا، یہ میرے اینڈ پر آ رہا ہے، جو یہ زیر ہے نا یہ میرے ہے، اے رب میرے، فعل امر، یعنی جب دعا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے تو امر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اجعل، جیم عین لام جعل، فعل امر واحد مذکر کو مطلب التجا کی جا رہی ہے، اجعل، تو بنا دے، جعل روٹ ورڈ ہے، تو بنا دے، کیا بنا دے، ہاذا، کس کو، ہاذا، یہ یا اس، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو، کس کو، بلدن، بلد کسے کہتے ہیں، شہر کو، بلدن زمین کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شہر کو، یہاں پہ خانہ کعبہ کی یعنی کہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، اس شہر کو، اس شہر کو، اس زمین کو جس پہ میں نے خانہ کعبہ ہم نے بنایا ہے، اس کو کیا کیسا بنا دے، آمینن، آمینن، ٹھیک ہے، آمینن، اس کو پہلے آپ دیکھیں ورڈ کو، پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آمینن کیسے بنتا ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، امن، الف کے اوپر حمزہ، امن، اور اسی سے ایمان بنتا ہے، اسی سے امن بنتا ہے، اسی سے امانت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر امن، ایمان، یہ سب مل کے کیا بن جاتے ہیں، بھروسہ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن امن کیسے ہوتا ہے، مان جانے سے، مان جانا، ایمان لانا، مان جانا، جب مان جائے کوئی تو امن ہو جاتا ہے،
گھر میں دیکھیں نا لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو جب آپس میں مان جاتے ہیں، صلح سلوک ہو جاتا ہے تو امن ہو جاتا ہے، تو امن و امان ہو جاتا ہے. تو مان جانا، امن کے امن و امان لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں امن و امان، امن و امان ہے نا، مان جانا. پہلے تو آپ سمجھے امن روٹ ورڈ امن کا بھی ہے اور ایمان کا بھی ہے، دونوں میں آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں. امن و امان، جب مان گئے تو امن بھی ہو گیا، امان پالی. تو سب سے بڑی بات تو امن کے ساتھ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں، اس شہر کو آمینن بنا. آمینن، آمینن کا مطلب کیا بنتا ہے؟ امن والا. امن والا، آپ کو میں بتاؤں امن اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. ہم کہتے ہیں گھر بڑا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اچھا بھی ہو، چاہے امن والا نہ ہو. آپ یقین کریں چھوٹا سا گھر اگر وہ امن والا ہے نا تو بڑا ہی خوبصورت ہے. اور بڑا سا گھر جس میں ہر وقت جنگ جاری ہے اور امن نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ چاہے آپ کی بڑی سی حویلی کیوں نہ ہو، بڑا سا بنگلہ یا آپ کی محل لگا لیں، محل کیوں نہ ہو، بادشاہوں کے سر کٹ جاتے ہیں لیکن اگر امن نہ ہو. امن پہلا پوائنٹ ہے گھر کے لیے. ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے جب تم نے گھر بنانا ہو تو سب سے پہلے اس میں امن کی دعا کریں کہ اللہ مجھے گھر عطا فرما امن والا، جہاں پہ امن اور ایمان، جہاں ایمان ہوگا امن ہوگا، ایمان والا ہو، امن والا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میں اس گھر کو امن والا بنا دوں. تو آپ دیکھ لیں آج وہ جگہ اتنی امن والی ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو یعنی اپنے شکار نہیں کر سکتے، ہم جانوروں کا نہیں کر سکتے. باپ کا قاتل بھی آ جائے تو وہاں پہ امن ہی امن ہے. ٹھیک ہے، تو امن والا. ورزق، ان کی دعا پوری ہوئی ہے. وہاں اور رزق، رازا قافرست فعل امر ہے نا، تو رزق دے، تو رزق دے اے اللہ. پیچھے آ رہے نا اے رب میرے، تو امن والا بنا، تو رزق دے. اہلہ، اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل سے کیا بنتا ہے؟ اہلیہ. اہلیہ کون ہوتی ہے؟ گھر والی. تو اہل کون ہوں گے؟ رہنے والے. رہنے والے کس کے؟ ہو اس کے. یہ ہو کی ضمیر مکہ کی طرف جا رہی ہے، مکہ کے رہنے والوں. وہاں ہم سب جانتے ہیں کہ اس جگہ پر کچھ اگتا نہیں ہے. زی زرع اسے کہتے ہیں، وادی زی زرع، بغیر زراعت والی وادی جہاں کچھ نہیں اگتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورت میں پڑھیں گے آگے جا کے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی ذی زرع میں لا بسایا. تو وہاں پہ رزق مانگا ہے. اور آپ دیکھیں آج بھی وہاں کچھ نہیں اگتا مگر وہاں رزق کی کمی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں کہیں کوئی چیزیں نہیں ملے گی، وہاں ملے گی. آج اب ان کی دعا سے اس وقت بھی اور آج بھی اب تک وہاں رزق کی کمی نہیں ہوئی. تو یہ نبیوں کی، رسولوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے جو قربانیاں دیتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر ایسا معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس گھر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما. کس میں سے؟ من الثمراتی، من سے ثمر. میں نے آپ کو ثمر کیا کہا تھا؟ ثمر میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. ثمر کہتے ہیں پودے کا ہر کھایا جانے والا حصہ، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ جڑیں ہو، تنا ہو، پتے ہو، پھل ہو. تو ثمرات، ثمر جمع واحد، ثمرات جمع. ٹھیک ہے، ثمراتن، تین ہے. ثمراتن مطلب پھلوں میں سے یہاں سے لیں. ٹھیک ہے، من الثمراتی، پھلوں میں سے. تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو حج کرنے گئے ہیں، جو آج جنہوں نے وہ گھر دیکھا ہے، وہاں پر آپ یقین کریں جب ہم گئے تھے تو حیران یوں ہوتے تھے کہ اتنا بڑا بڑا انگور، یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، اتنا بڑا بڑا انگور، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا بڑا گول گول انگور جیسے کینچے ہوتے ہیں. تو سمجھ ہی نہ آئی کیا چیز ہے. اور اتنا بڑا بڑا انگور اور اتنا بڑا بڑا کیلا ہے کہ ایک کیلا کھا کے بندے کا پیٹ بھر. ایسا ایسا ادھر پھل، ایسا ایسا وہاں چیزیں ہیں نا
کہ کمال کی چیزیں. تو یہ ان کی دعا پوری ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھل عطا فرمایا. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ من جو. اب اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، کیا کہا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے امن مانگا ہے اور رزق مانگا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ من جو بھی کوئی سنگولر پرسن آمنا، ایمان لے آئے. ایمان لے آئے کس پر؟ ہے نا، اللہ پر. وہ آگے جا کے آئے گا. ایمان لے آئے، مان جائے، مان جائے. ٹھیک ہے، من سے ہم ان میں سے، من سے ہم ان میں سے. کن میں سے؟ مکہ والوں میں سے. مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور اس کے بعد اگر اس وقت دیکھیں نا تو اس وقت بات ان مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ہیں. اور پھر اگر دیکھیں تو آل اوور پوری دنیا کو ہی پیغام ہے، جو بھی ایمان لے آئے ان میں سے. کس پر؟ باللہ، ساتھ اللہ کے. بازیر بھی ساتھ اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے. ٹھیک ہے، جو ایمان لائے ان میں سے ساتھ اللہ کے. اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کو مان جائے. ٹھیک ہے، اور کسے مانے؟ وہاں. اور الیوم، یوم دن کو کہتے ہیں نا. ال کیوں آتا ہے؟ خاص ہے نا، خاص دن ہے. دن کس کے؟ الآخر. الاستعداد بھی کیونکہ خاص ہے. آخر، ہم تو آخر بہت سے دن کہتے ہیں. ہمارے آخر دن چل رہے ہیں، کسی کی پریگنسی کے آخری دن چل رہے ہیں، کسی کی جاب کے آخری دن چل رہے ہیں. تو یہ خاص دن ہے. ٹھیک ہے، اور دن آخرت پر، آخرت کے یا پر. ٹھیک ہے، ہاں جی. جو بھی وہ ایمان لے آئے ان میں سے ساتھ اللہ کے اور یوم آخرت کے. قولا، قولا اس نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یا پہلا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لے آئے گا، اور یہاں بھی اس نے فرمایا وہاں. اور من جو، اور جو کافارہ، کافارہ واحد کے لیے. اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا اللہ کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی رسولوں کا. جو وہ انکار کرے گا. ٹھیک ہے، فَأُمَتِّعُ، یہ بھی بڑا ورڈ ہے، میں اکٹھا لکھ رہی ہوں، دیکھنا آپ الگ کر کر کے ایک ہی لکھوں گی. فَأُمَتِّعُ، فا پس الف پیش او میں، اس پر حمزہ بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، الف اور حمزہ ایک ہی ہوتے ہیں. پس میں، میم تا عین متا روٹ ورڈ ہے. متا، میم تا عین متا. متاع حیات ہم کہتے ہیں نا، فائدے کو کہتے ہیں، ساز و سامان کو کہتے ہیں. تا پہ شد آ رہی ہے. خوب. ٹھیک ہے، میں فائدہ دوں گا، فائدہ دوں گا ہو اس کو. کس کو؟ اس کو. کس کو؟ جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا. فائدہ دوں گا اس کو، مطلب دنیا میں اس کو فائدے ملیں گے. ہم دیکھتے ہیں کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے. اور بس میں نفع دوں گا اس کو، قلیلاً، بہت تھوڑا. اب یہ بہت تھوڑا ہے کیا؟ آپ غور کریں، یہ ہمارے بچوں کو سمجھنے کی بات ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں قلیل، قاف لام لام قلل کا مطلب ہوتا ہے کم. قلیل، قلیل بہت کم، بہت تھوڑا، بہت کم یا تھوڑا. اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ بہت کم، آخرت کا فائدہ تھوڑا بھی تو بہت زیادہ. ٹھیک ہے، دنیا میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا کچھ دیا مگر وہ سارے فائدے کم. کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں.
جن کو اللہ تعالیٰ آخرت عطا فرماتا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے. دنیا کا فائدہ جتنا مرضی زیادہ ہو، مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ چاند میں جا کے زمین خرید لے، وہ وہ دیکھنے کی آنکھیں پھٹیں کہ اس کا اتنا بینک بیلنس ہے، وہ کم ہے. دنیا کا فائدہ ہمیشہ کم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دنیا میں فائدے دوں گا، بہت تھوڑا فائدہ دوں گا، تھوڑا بہت فائدہ ان کو ہمیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر کیا کروں گا؟ سما سما پھر کیا کروں گا؟ اب یہ ورڈ بڑا سمجھنے والا ہے. یہ جو آگے ورڈ آ رہا ہے نا، اس طرح کے 2-3 ورڈ آئیں گے، آپ کو سمجھنا پڑیں گے. افطر، پہلے لفظ سمجھیں کیا ہے. زواد را زرر. ہمارا اردو کا ورڈ یاد کریں کیا؟ ضرر رساں. ہم کہتے ہیں فلاں چیز ضرر رساں ہے. ضرر رساں کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ. ضرر کا مطلب کیا؟ نقصان. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ یہ سمجھیں نقصان جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. 2 طرح کے، نمبر 1 نمبر 2، 2 طرح کے نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان ہوتا ہے اندرونی، ایک ہوتا ہے بیرونی. ٹھیک ہے، بیرونی. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اندرونی نقصان کون سا ہے جی؟ میں آپ کو سمجھاؤں ذرا. اسے کہتے ہیں کہ جس طرح سے سخت ہوا چلتی ہے، سخت ہوا آپ سمجھیں کہ یہ ایک پودا ہے، ایک درخت ہے. میں یہاں درخت بناؤں یا پودا بناؤں اور آپ دیکھیں اس کے بارے میں بات کریں کہ یہ ایک درخت ہے، ایک پودا ہے، کوئی کسی بھی طرح کا. سخت ہوا چلے، طوفانی ہوا چلے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوا سے اس کے پتے گر جائیں گے سارے. مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے نا. یہ نقصان جو اس کا ہو رہا ہے، یہ اسے بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو. تو کیا ہے یہ مجبور ہے، لاچار ہے. لاچار، اس کو باہر سے بیرونی مجبوری ہے یہ. یعنی ایسی طوفانی بارش ہے، یہ کچھ ہے، اس کے کیا پتے ہی گر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ مجبور ہے، لاچار ہے. مجبور بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، لاچار بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ اندرونی اب اندرونی کیا ہے؟ کہتا گیا ہے، زمین میں پانی ختم ہو گیا ہے تو نیچے سے جڑیں اس کی کھوکھلی ہو گئی، ختم، سوکھ گیا، مر گیا، ختم. اب وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پا رہا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اندرونی نقصان ہوا ہے اس کو، یہ اندرونی نقصان ہوئے. یہ بیرونی نقصان ہوئے یہ والا. ٹھیک ہے، یہ بیرونی نقصان. تو ان دونوں نقصانوں کو، اندرونی یا بیرونی نقصان، ٹھیک ہے، جب ایسا ہو حالت، اور حالت ایسی ہو، ایسا نقصان ہو. کچھ نقصان ہوتے ہیں ہم ان کا ازالہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ وقت کو ہم اچھی جگہ استعمال کر لیں تو آپ بچا سکتے ہیں. لیکن جب وقت استعمال ہو گیا تو بس ختم، پھر تو نہیں کچھ کر سکتے آپ. اسی طرح پیسہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ بچا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی طوفان آ جائے، مشکل پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندے کے اوپر ایک لاچاری آ جاتی. ضرر خالی نقصان ہے، لیکن جب آتا ہے افطر، اب کیا ہوا ہے؟ اس میں سے را پہ شد آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ زواد را کے درمیان میں تو آ گئی، افطر. آپ اس کو اس طرح کہہ لیں، افطر. زواد اور را کے درمیان میں تو آ گئی چھوٹی سی. اس تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تو اندرونی اور بیرونی مجبوری بتا رہا ہے، نقصان بتا رہا ہے. تو یہ استر کا مطلب کیا ہوا؟ لاچاری، مجبوری. اور اگر اسی کو دیکھ کے اگر ہم دیکھیں، مضطرب ورڈ بنتا ہے. اردو کا ورڈ کون سا بنتا ہے؟ مضطرب. کون کال کر رہا ہے؟ مجھے کال نہ کرنا. مضطرب کیا ورڈ ہے؟ مضطرب ہے نا. مضطرب کون ہوتا ہے؟ ایسی بے چینی، ایسی لاچاری جو انسان کو اندر اندر کھا جاتی ہے. مضطرب جو بتا نہیں سکتا انسان کسی کو. افطر لاچاری، مجبوری.
وہ نقصان سے ختم ہو گیا اب لفظ تو کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس نے پھر آستر، پھر میں کیا کروں گا، الف زبر آ میں، زوات تو اور را کے پشت. ٹھیک ہے. آستر میں مجبور کر دوں گا، مجبور کر دوں گا، دنیا میں سب کچھ دوں گا، مجبور کر دوں گا، لاچار کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے مجبور کر دوں گا، لاچار کر دوں گا. کس کو؟ ہو اس کو. ہو کون ہے؟ کافر، جس نے کفر کیا. جو کفر کرے گا اسے فائدے میں دوں گا دنیا کے سارے، پر مجبور کر دوں گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولادیں دی ہیں، مال دی ہیں، یہ سردار بنے بیٹھے ہیں، انہی کے ذریعے ان کو جہنم لے جاؤں. اور آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، اور ان کے پاس سب کچھ ہو کے بھی امن نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اور بہت کم ایمان والے مومن لوگ، ان کے پاس امن اور سکون ہوتا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن اور سکون عطا فرمائے اور ہمیں ایمان والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، فائدہ دوں گا تھوڑا بہت، پھر اسے مجبور کر دوں گا کس کی طرف؟ الا طرف عذاب، عذاب کے، عذابی، عذاب کی. کون سا عذاب؟ النار. پھر کیا ہے؟ نون کے انا ہے خاصا، عذاب کا عذابی لکھیں گے، طرف عذاب کے، الناری آگ کے. عذاب آگ کا یا آگ کے عذاب کے. آگ کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، عذاب آگ کا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. طرف عذاب کے، آگ کا، آگ کے، یا پھر ہم سمپل لکھیں عذاب آگ کا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، لاچار کر دوں گا، اندرونی بیرونی لاچاری دے دوں گا. جب وہ ہمیں یہاں سے سمجھنا چاہیے ہمیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نماز ادا نہیں کرتے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی مطابق، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہماری زندگی کا کام ہے وہ نہیں کرتے، تو آپ کو پتہ ہے ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور حدیث قدسی ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے کام میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، اور جب بندہ مجھے بھول جاتا ہے تو میں اس کو اپنا آپ بھلا دیتا ہوں، اس کے کاموں کو اتنا پھیلا دیتا ہوں جیسے ایک کاغذ کے ہم ٹکڑے 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 کر کے پھیلا دیتے ہیں. اس طرح سے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کام کون سا کروں، کیسے کروں، مجھے سکون کہاں سے آ جائے. تو حقیقت بات ہے، آپ غور کریں، آج ہم لوگ جس حساب سے مستقفل کپڑے بناتے ہیں، ہم سے پہلی مائیں، ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں کتنا کم کپڑا بناتی تھی، خوش رہتی تھی، ان کے کام بھی کم تھے. آج صرف ہم عورتیں ہیں نا، مردوں کی تو بات ایک الگ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں. ہم عورتیں ہیں، ہمارا تو کپڑوں سے زیادہ واسطہ ہے کہ نہیں. کون سا فیشن چل رہا ہے ہمیں مشکل پڑی، ہمارا کپڑا پرانا نہ ہو جائے، ہے کہ نہیں مشکل پڑی ہوئی. پھر اس کی خبر رکھنا، پھر اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے، ان کو کتنے، ان کو سلوانا کہاں سے ہے، ان کو پھر کس طرح سے رکھنا ہے. اتنے قیمتی کپڑے بنا لیے ان کے رکھنے کا، کرنے کا. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی تکلیف ہے، پہلے پڑے ہوئے اور بن رہے ہیں، یا اللہ اور کہاں سے لائیں، ڈانٹے بھی کھا رہے ہیں، شوروں سے بھی اور کپڑوں پہ پاگل ہیں، میک اپ پہ پاگل ہیں، جولری پہ پاگل ہیں. کسی کو سکون کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ توکل نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے کہ جتنا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، جو کوئی بات نہیں پھر لے لیں. وہ سکون دل میں نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے. پھر جب ہم اللہ پر بھروسہ، توکل چھوڑ دیتے ہیں، ایمان والے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر لاچار مجبور کر دیتا ہے. اب اس وقت ہم لوگ لاچاروں مجبوروں کی طرح اپنے بچوں کو ہم نے کیا کیا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے تعلیمی میدان کے اندر
دوڑ میں لگایا ہوا ہے، سارا ان کا ٹائم برباد ہو رہا ہے. ہم مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں وہی پڑھانا ہے بچوں کو جو وہ پڑھا کر دیا نا اللہ نے مجبور. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، بس دعائیں کر سکتے ہیں رو رو کے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے، ہمیں الجھا کے رکھ دیتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَبِئْسَ وا اور با امزہ سین باسو. بعض جنگ کو کہتے ہیں، اسی کے حساب سے اب کتنا برا ہے، کتنا برا ہے. کیا برا ہے؟ المصیر، سواد یارہ سیر کا روپ پڑے. سیر کہتے ہیں چٹائی کو. چٹائی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی بنتر ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک کھانے سے دوسرے کھانے میں، دوسرے سے تیسرے میں جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے، ہے نا. اسی کے کھانوں کے اندر پھر اس کی پٹی لگی ہوتی، تو جہاں سے نکل نہ سکے اس کو کہتے ہیں لوٹ کے. آپ دوبارہ اسی کھانوں میں پلٹ کر آ جائیں گے. تو لوٹ کے آنے کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ، لوٹنے والی میم والی کے لیے، ٹھیک ہے. لوٹ کر آنے کی جگہ، اور ویسے کہتے ہیں کہ با محاورہ ٹھکانہ. ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں بندہ پلٹ کر آنے کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ. تو کتنی بری ان کی پلٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ. جب ابراہیم نے کہا ہے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، اور جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. فرمایا جس نے کفر کیا تو اس فائدہ تھوڑا سا اسے دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ وا اور اذ جب، زال پہ جزم، ماضی کی بات ہو رہی ہے. جب کیا ہو رہا تھا؟ جب یرفع، یا وہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. را فاعل، رفع روٹ پڑے. رفع سے کیا بنتا ہے؟ رفت. رفت ہم کہتے ہیں بلندی کو، رفع بلند کرنا، ٹھیک ہے. را فاعل، یرفع جب وہ بلند کر رہا. کون؟ ابراہیم. ابراہیم جب وہ بلند کر رہا تھا. ابراہیم کیا بلند کر رہا تھا؟ القواعد. القواعد روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف عین دال قات. قات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا. بیٹھنا قادہ ہم کہتے ہیں نا، جب بیٹھتے ہیں تو قادہ کہتے ہیں بیٹھی ہوئی پوزیشن کو نماز کے اندر. قادہ، قادہ سے ایک ورڈ اور بنتا ہے قاعدہ. قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلی کتاب جو بچے کی بنیاد ہوتی ہے نا. پہلا قاعدہ الف ب پ کا یا نورانی قاعدہ، تو قاعدہ کہتے ہیں. قاعدے کے مطلب ہوتے ہیں پھر قائد. اور جو بنیاد ہوتی کیا ہوتی ہے؟ زمین اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، زمین کے اندر ہوتی ہے. تو قاعدہ بنیادی قاعدہ، لازمی شروع کا قاعدہ. القواعد بنیادیں، بیٹھی ہوئی بنیادیں. اس سے کیا سمجھ آیا ہمیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو اوپر کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ نہیں بنایا. خانہ کعبہ کی عمارت پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کر آ، میرا گھر آباد کرے گی. ٹھیک ہے، مطلب یہ گھر پہلے بن چکا تھا، اس کی بنیادیں تھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ بتا رہے بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو پہلا دنیا پر بننے والا پہلا گھر، اللہ کا پہلا گھر کس کا ہے؟ کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ میں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو آسمان پر اسی طرح اگر اوپر آسمان پہ جائیں تو بیت معمور ہے. بیت المعمور اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے. یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، فرشتے اس کی طواف کرتے ہیں. ہمارا یہ ہے بیت اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھا کرتے تھے فرشتوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، بیت المعمور کا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ
مجھے زمین پر بھی ایک ایسی جگہ بتا سے اپنا گھر ہو، میں اس کا طواف کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے آ کے آدم کے ساتھ مل کر تو اس گھر کی تعمیر کی. تو پہلی دفعہ جو گھر بنا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنا. تو یہ گھر تھا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر، یہ گھر ختم ہو گیا، صرف بنیادیں رہ گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کے ساتھ بھیجا گیا کہ اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آئیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئیں تاکہ اس گھر کا. تو اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے ہیں. گھر انہوں نے نہیں بنایا، گھر پہلے سے بنا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت منس کی من یا کی ہو گیا، گھر کی خانہ کعبہ کی. جب وہ اٹھا رہا تھا ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی، ٹھیک ہے، وہاں اسماعیل بھی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، کوئی 15-16 سال کے، 17 سال کے، یا ہو سکتے 20 سال کے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی، یہ گھر بنایا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر یہ دعا کی. تو بتائیں یہ کیوں بتایا گیا یہاں پر؟ آپ غور کریں یہ کیوں بتایا گیا یہاں پر. اس لیے کہ یہود کو پتہ چل جائے کہ اول جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے. اور خانہ کعبہ کیا بن جائے گا؟ قبلہ بنے گا. تمہارا بیت المقدس جو تم نے بنایا ہے، بے شک اللہ نے اس کی بھی تعریف کی ہے، یہاں انبیاء ہیں، مگر یہ خانہ کعبہ ہرگز نہیں، قبلہ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. قبلہ اصل یہ ہے جو پہلے بنا تھا. تو یہ ان کو، اور یہ جو نبی آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور اس کی دعا ابراہیم نے کی ہے. ابھی آگے آئے گی دعا، ٹھیک ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. اب دونوں کہہ رہے ہیں ربنا، پہلے ربی آیا تھا، اے رب میرے، اب دونوں اے رب ہمارے، ربا اے رب، نہ ہمارے، اے رب ہمارے، تقبل تا تو قاف با لام قبل کسے کہتے ہیں؟ باپ شد ہے. قبل کی بہت سی میننگ ہوتے ہیں نا. قبل کا مطلب پہلے بھی ہوتا ہے، اور قبلہ جب کہتے ہیں قبلہ متوجہ ہونا، رخ، قبلہ رخ کرنا، بہت سی میننگ. قبول کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب شد آ جاتی تو قبول. تو کیا ہے؟ ربنا تقبل، تو قبول کر، اے رب ہمارے تو قبول کر. کس سے؟ من سے، نون پہ کیا آ رہی ہے؟ شد آ رہی ہے. ہم سے، ٹھیک ہے. منا، من پلس نا، منا ہم سے، اے رب ہمارے تو قبول کر ہم سے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امام بن چکے ہیں، اب وہ کیوں قبول کروا رہے ہیں؟ ان کو تو سب کچھ قبول ہے، لیکن عاجزی، ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی. پتہ نہیں وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جو مومن ہے نا، وہ دو اس کی پوزیشن ہے، دو بریکٹ ہے. کس میں ہوتا ہے؟ خوف میں کہ ایسا نہ ہو اللہ قبول نہ کرے، اور امید. دو انتہائی، امید بڑی ہے اللہ قبول کرے گا، خوف بڑا ہے اگر قبول نہ کیا تو وہ ذرا خوف میں بھی رہتا ہے، امید پہ کرتا ہے ہر کام، مگر خوف میں رہتا ہے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو قبول کر لے ہم سے، انکا، انا بے شک کا تو، انا بے شک کا تو، بے شک تو، انتا، ان ہے، تا تو، مطلب کیا بنتا ہے؟ تو ہی، بے شک تو ہی تو ہے. کون؟ السمیع، اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع. سین میں انسما ہوتا ہے بیچ میں، خوب سننے والا، خوب سننے
والا. اور کیا ہے؟ العلیم. العلیم. سننا کیا ہے؟ دعا کو سننا، پکار کو سننا. علیم کیا ہے؟ جاننے والا، خوب جاننے والا، کمال جاننے والا. کیوں؟ تو جانتا ہے ہم نے کس محبت سے، کس دل سے تیرے اس گھر کو بنایا ہے. تو نیتوں کو جاننے والا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، تو اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ربنا، آگے پھر بھی دعا ان کی چل رہی ہے. ربنا، ربا اے رب، نہ ہمارے، اے رب ہمارے، وا اور یعنی پیچھے جو دعا کی ہے اس کے ساتھ کیا ربنا ہے. وا اور اجعل، جیم عین لام جعل، اجعل اور تو بنا دے. کس کو؟ نہ ہم کو. اور تو بنا دے ہم کو. کس کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور آنے والی نسلوں کو. مسلمین، میم والے، سین لام میم سلم، سر تسلیم ہم کرنے والے، یا پھر کیا کہتے ہیں؟ یانن جمع کے لیے. مسلمان، فرما بردار، فرما برداری کرنے والے. ٹھہر جائیں، فرما برداری کرنے والے. ٹھیک ہے. اے رب ہمارے، تو بنا دے ہم کو فرما برداری کرنے والے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کا، لا واسطے کا تیرے، واسطے تیرے، یعنی واسطے تیرے سر خم رہے، واسطے تیرے سر جھکا رہے، واسطے تیرے فرما برداری کرے. یہ کیا میں نے لکھ دیا؟ فرما برداری، فرما برداری. ٹھیک ہے. تو واسطے تیرے فرما برداری کرنے والے بن جائیں. وہاں اور من سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ہمارے لیے ہمیشہ سے کیا ہے؟ مشل راہ، بہترین آئیڈیل. ان کی دعا دیکھیے، وہاں اور میں ذریتی، من سے ذریتی. اس دن میں ہم نے پڑھا تھا ذریت کسے کہتے ہیں؟ ذریت کہتے ہیں نسلوں میں سے، قیامت تک کی نسلیں، اولادیں، اولادیں. ٹھیک ہے. اولادوں میں سے، نسلوں میں سے، نہ ہماری، نسلوں میں سے ہماری، اولادوں میں سے ہماری. کیا بنا؟ امتن، امتن. ابھی کوئی امت نہیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ امتن، ایک امت، ایک امت. کیسی ہو؟ مسلماتن. مسلماتن مطلب کیا ہے؟ مسلماتن فرما بردار کیا ہے؟ فرما بردار، جو تیری فرما بردار ہو. امتن مسلمت کس کی؟ اللہ کا، لا واسطے کا تیرے، کسی اور کی فرما بردار نہ ہو، واسطے تیرے، تیری فرما برداری کرنے والی امت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دو امتیں بنائی، ایک امت بنی اسرائیل، دوسرے ہم، ہے نا. واہ اور کیا کر؟ آرینا، را الف حمزہ یا رائی روٹ ورڈ ہے. کس کا؟ دیکھنا. اور الف واو یا حروف علت ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ یہ بھی اور یہ بھی اس میں آتا ہے، تو ڈیفینیٹ گر جاتا ہے. وہ آری، آری، آری فعل امر ہے. تو دکھا، تو دکھا نہ ہم کو، تو دکھا ہم کو. ٹھیک ہے. کیا دکھانا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دکھانا کیوں لکھا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم بھی لکھ سکتے تھے، سکھا، علمنا، سکھا ہم کو. لیکن دکھا کہا؟ دکھا، کہ جو چیزیں وہ سیکھنے کے لیے کہہ رہے نا، وہ بتانے سے آتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی دیکھ کے آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کچھ باتیں سکھا بول کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دکھانا پڑتا ہے. تو فرشتے آئے ہوں گے، انہوں نے کر کے دکھایا ہوگا. کیا سکھا؟ تو یہ دکھا بعد میں کیا بنتا ہے؟ سکھا. تو سکھا، تو دکھا ہم کو. کیا دکھا؟ مناسکنا، مناسک.
روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، مناسک حج میں نا، نسک روٹ ورڈ ہے، نسک، نسک، نسک اسے قربانی کو بھی کہتے ہیں، قربانی. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آتا ہے نا، تو یہ وہی ورڈ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی، یہاں پہ آ رہا ہے نسک. نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، طریقہ، کوئی طریقہ، کوئی قربانی کا طریقہ، شریعت کا طریقہ، ٹھیک ہے، مختلف مناسک. تو یہ مناسک حج یہاں پہ کیا رہے؟ مناسکانا. یہاں ہم کیا کریں گے؟ کیا لکھا ہے؟ مناسک، طریقے. نہ ہم کو، تو سکھا ہم کو طریقے، نہ ہمارے طریقے، ہمارے، ٹھیک ہے. کس چیز کے طریقے؟ یہاں ہم بریکٹ میں حج لکھیں گے، حج کے. تو سکھا ہم کو حج کے طریقے ہمارے. حج کے طریقے کیوں؟ اللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم سب کو آواز دیں حج کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون آئے گا اللہ پاک، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آواز لگانا تیرا کام ہے ابراہیم، لوگوں کو بلانا ہمارا. تو ابراہیم علیہ السلام کو سارے حج کے طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے، دکھائے، مطلب فرشتوں نے کر کے دکھایا ہوگا، لیکن سب کچھ انہیں کر کے دکھایا گیا، سمجھایا گیا. ٹھیک ہے. وہاں اور کیا کہتے ہیں؟ تب. روٹ ورڈ کیا ہے؟ توب. کس کا روٹ ورڈ ہے؟ توبہ کا. توبہ کے میننگ میں بتایا توبہ کرنا، متوجہ ہونا، مہربان ہونا. تو یہ کہ تب علین، اور تو مہربان ہو. جب اللہ کے ساتھ آتا ہے علینا، علا، تو پھر یہ مہربانی اور متوجہ پہ ہو. ٹھیک ہے. فعل امر ہے. اور تو توبہ قبول کر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اوپر آتا ہے نا، تو مہربان ہو، اور تو مہربان ہو جا. کس پر؟ اللہ اوپر، نہ ہمارے، اوپر ہمارے. وَتُبْ عَلَيْنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو مہربان ہو جاؤ پر ہمارے. اِنَّکَ، اِنَّا بے شک کا تو، اِنَّکَ دیکھیے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آیا تھا تواب الرحیم، پھر بنی اسرائیل کو معاف کیا، پھر آیا بنی اسرائیل کو، پھر آیا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم ہیں ہی بڑے تواب الرحیم. اور اب پھر آ رہا ہے اِنَّکَ، آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اِنَّا بے شک کا تو، بے شک تو کیا ہے؟ التواب. یہ تواب روٹ ورڈ کیسے آتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تا پہ جب شد آتی ہے تو شدت آ جاتی ہے. ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، بہت زیادہ مہربان، توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. بہت مہربان، بہت متوجہ، بہت توبہ قبول کرنا، ہمیشہ سے. اور کیا ہے؟ الرحیم. رحیم بھی کیا ہے؟ خوب رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خوب مہربان اور ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کر لینے والا، نہایت رحم والا ہے. ربنا، اے رب ہمارے. یہ وہ دعا جو اللہ کے نے فرمایا کہ میں، اے رب، نہ ہمارے. اس دعا کے لیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا کی دعا ہوں، دادا کی دعا ہوں. حدیث کے اندر باقاعدہ یہ وہی دعا ہے. اور یہ مختلف آگے جا کے آئے گی. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑا کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. اے رب ہمارے، وا اور اب اس، اب اس، با انسا باس روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کھڑا کرنا.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مبعوث کرنا، اٹھا کھڑا کرنا. تو اٹھا کھڑا کر فعل امر ہے. تو اٹھا کھڑا کر، التجا کر رہے ہیں. تو اٹھا کھڑا کر. فیم فی بیچ ہم ان میں، کن میں؟ مکہ والوں میں. مکہ میں ہے نا خانہ کعبہ، بیچ ان میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں، بیچ ان میں. اے رب ہمارے، اور تو اٹھا کھڑا کر بیچ ان میں رسولاً، ایک رسول. ایک رسول، نبی نہیں رسول مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رسول منہم، ان میں سے. اگین 2 دفعہ کہہ رہے ہیں ان میں سے، یعنی انہی میں سے، بنی اسماعیل میں سے ایک رسول ہوتا ہے. یہاں پر خانہ کعبہ کے پاس ان میں سے، انہی میں سے ایک. ٹھیک ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا یہودیوں جو تم یہاں جمع ہو اور میرے نبی سے ان کو نہیں مان رہے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کا پہ تمہارا حق زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھ لو یہ ابراہیمی کی دعا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، بنی اسماعیل میں سے ایک نبی، ایک رسول میں بتایا. اس کو تم نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرے؟ یا تلو، یا وہ تا لام و تلو روٹ ورڈ تلاوت کا، تلاوت کرنا، پڑھنا. جب واو والا روٹ ورڈ آتا ہے ساتھ الف ہے تو جمع نہیں ہوتا. وہ پڑھے علیہم، علا اوپر ہم، ان کے اوپر، ان کے آیاتی کا، آیات تیری. آیاتی، آیات کا آیاتی لکھیں گے. احکامات تیرے، آیات تیری یا احکامات تیرے. وہ پڑھے ان کے اوپر آیات تیری. اور وہ کیا کرے؟ یعلمہم، علم، علم جاننا، شد آجے سیکھنا. وہ سکھائے، وہ سکھائے ہم ان کو، اور وہ سکھائے ان کو. الکتاب، خاص کتاب دینا اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ رہے کتاب، اور وہ سکھائے ان کو کتاب. اور الحکمہ، حکمت، دانائی. کیا ہے حکمت اور دانائی؟ حدیث و سننا. ٹھیک ہے. اور حکمت اور دانائی. اور کیا کرے؟ یزکی، اور یا وہ زا کاف واو ذکور روٹ ورڈ ہے یہاں پہ دیکھیے، یا بنی زکی، وہ پاک کر دے، وہ پاک کر دے. کلمے پڑھا دے ان کو، بت گرا دے ہم ان کے. حالانکہ ان کو تو نہیں پتا تھا ایسا ہوگا، ہے نا، مگر دعا مانگی. وہ پاک کر دے ان کو. ٹھیک ہے. انا کا، انا بے شک کا تو، انا بے شک کا تو، بے شک تو، انتا، غلط ہو گیا، ان ہے، تا تو مطلب تو ہی. ٹھیک ہے. بے شک تو ہی تو کیا ہے؟ العزیز. عین زازا از روٹ ورڈ ہے. از کی روٹ ہے عزت کا. عزت بھی جب لکھتے ہیں نا عزت تو اس پہ شد آتی. دیکھیں عزت. العزیز سب سے زیادہ عزت والا، مطلب سب سے زیادہ عزت والا کون ہوتا ہے؟ جو زبردست ہوتا ہے، غالب، ہر کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. العزیز ہے تو کیا ہے؟ سب پر غالب، یعنی ہر کام کر لینے والا، سب پر غالب، بہت عزت والا، سب پر غالب. الحکیم، سارے فیصلے، حکیم، خوب حکمت والا. حکمت والا کہ کمال حکمت والا، زبردست فیصلہ والا. ٹھیک ہے. زبردست، غالب، زبردست فیصلہ والا. ٹھیک ہے. سب کچھ کر لینے والا. یہ ہمارے رب ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیج
جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہماری کمپلیٹ ہوئی. 130 نمبر آیت انشاءاللہ کل میں پوری کوشش کروں گی کلاس ہو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن نہ ہو سکی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.